الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گزشتہ درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں سورۃ الغاشیہ کے تعلق سے، یعنی کہ اس کی کچھ آیتوں کا ہم مدارسہ کر رہے تھے یا اس کو پڑھ رہے تھے، اور جہاں باتیں چل رہی تھیں وہ یہ والی آیت تھی افلا وزرابی مبثوثہ، یہاں تک تقریباً ہم پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہی پر تقریباً باتیں چل رہی تھیں. تو ہم یہاں سے پڑھنے ہیں آج. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر اپنی جو نشانیاں ہیں، اپنی وحدانیت کی جو اس کی وحدانیت کی جو دلائل ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو جو اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کہ دیکھو ان پر غور کرو، اگر تم ان پر غور کرو تو تمہیں کیا ہے واضح دلیلیں یا واضح ثبوت مل جائیں گے اس کی وحدانیت پر، اور حقیقی معنوں میں اگر تم دلیلیں تلاش کرو تو تم ضرور ایمان لے آؤ گے. تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہاں اس کا معنی یہ ہے کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور اونٹ کا یہاں پر اونٹ کا تذکرہ ہے. ویسے تو دلیلیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بہت ساری ہیں، بہت تمام ہیں، لیکن یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ اونٹ عرب میں اس وقت عام ہوا کرتے تھے، اور عربوں کی غالب ان کی جو سواری ہوا کرتی تھی یہی اونٹ ہی ہوا کرتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور اس کی خلقت، اس کی بناوٹ پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا بنایا ہے، کتنا قوی اور کتنا طاقتور بنایا ہے. اس کے باوجود یہ اونٹ انسان کے تابع ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے فتعی فرما بردار ہوتا ہے. انسان اس پر جتنا کچھ بوجھ لا دے وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس سے انکار نہیں کرتا، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کی ڈور کو، اس کی نکیل کو اگر پکڑ کے لے کے جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بالکل ماتحت رہتا ہے. ایسے ہی اس کے گوشت میں، اس کے جسم میں بھی انسان کے لیے تمام طرح کے فائدے اس میں ہیں. اس کا گوشت کھانے کے لیے انسان اس کے گوشت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس سے ہی اس کا دودھ پیتا ہے، اور اس کے پیشاب تک میں کیا ہے شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو ان تمام چیزوں کے ان تمام فوائد ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس اونٹ پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے. تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دوسری طرف یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل اور افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت. اور کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، کہ کیسے اس کو اونچا کیا گیا ہے. ان کی آسمان کو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کتنی بلندی پر اس کو رکھا گیا ہے، کتنی بلندی پر اس کو بنایا گیا ہے. اتنی لمبی آسمان اور زمین کے بیچ میں مسافت ہے. یہ آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے، بغیر کھمبوں کے کھڑا کیا ہے، کتنی بڑی نشانی ہے. اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کہیں کسی طرح کا خلل نہیں ہے. اس کو ستاروں سے مزین کیا ہے. یہ تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے ان سب کو بنایا ہے. اور جب اس نے ان سب کو بنایا ہے تو وہی عبادت کا بھی لائق ہے، وہی عبادت کا بھی حقدار ہے. تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں. افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت. اور کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو نصب کر دیا گیا ہے، گاڑ دیا گیا ہے. اور پہاڑوں کے جتنے فوائد ہیں ان کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے کہ یہ زمین کو، مطلب زمین کے لیے کھوٹے کا کام کرتا ہے، ان کی زمین کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتا، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. بذات خود پہاڑ اتنا بڑا جو ہے یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور کیا انہوں نے
زمین کی طرف نہیں دیکھتا. یا کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ زمین کو کس طرح سے بچھا دیا گیا ہے یا زمین کس طرح سے بچھا دی گئی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بچھا دیا ہے, اس کو برابر کر دیا ہے, اس کو ہموار کر دیا ہے کہ انسان اس پر چل سکے, انسان اس پر رہ سکے, انسان اس پر اپنا گھر بنا سکے, انسان اس پر ادھر ادھر سفر کر سکے, اس پر اپنا کاروبار کر سکے, انسان اس پر عمارتیں بنا سکے, بلڈنگیں بنا سکے. تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کے لیے مہیا کر دی ہے, اس کے لیے آسان کر دی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے, اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. اب پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کیا ہے, آپ نصیحت کر دیا کریں, کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. فذکر, ذکر یذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا. تو فذکر, آپ نصیحت کیجئے, انما انت مذکر, یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. اس کے لست علیہم بمسیطر, اور یہ اگلے والے جاتا ہے کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے. مسیطر نگہبان یا داروغہ یا اس معنی میں, تو آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں یا آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں کہ آپ ان کو مجبوراً جو آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں اس پر آپ زبردستی ان کو عمل کروائیں. ایسا نہیں ہے, یعنی کہ آپ انہیں ایمان پر لانے پر مجبور نہ کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ہجرت سے پہلے کی آیت ہے, یعنی کہ ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے, جو کہ بعد میں کیا ہے منسوخ ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ, کہ فَإِذَا قَالُوهَا أَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں, ان سے لڑائی کروں, یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اللہ کی عبادت کریں, یعنی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. اور جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو پھر میری جانب سے ان کے خون اور ان کے مال معاف ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ جو چیز ہے, تو بعض مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ پہلے کی آیت ہے, یہ پہلے کے بارے میں مکی دور سے کیا ہے یہ, اور بعد میں یہ منسوخ ہو گئی ہے. اور اللہ کے رسول اب کہے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کریں گے اور ان کو جو ہے یا تو پست ہو کر کے وہ رہیں گے. اس کے بعد آگے والی جو آیت ہے الا من تولی وکفر, ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے تو کیا ہوگا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا. تو جو آدمی کفر کرے گا, یہ تو آدمی روگردانی کرے گا, اعراض کرے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا یا بڑے عذاب سے دوچار کرے گا. عذاب, بڑا عذاب یعنی اس سے مراد قیامت کے دن یعنی کہ جہنم کا عذاب ہے, کیونکہ دنیا کے اندر بھی انسان کو عذاب ملتا ہے, انسان کو سزائیں ملتی ہیں, انسان کو تکلیفیں ملتی ہیں, لیکن آخرت یا قیامت کے عذاب یا کہ جہنم کے عذاب کے مقابل میں یہ بہت چھوٹا ہے. تو جہاں دنیا میں انسان کو جو سزائیں ملتی ہیں وہ چھوٹا عذاب ہے, اور قیامت کے دن یا جہنم میں وہاں پر جو اس کو سزائیں ملیں گی, اس کو جو تکلیفیں ملیں گی وہ بڑا عذاب ہوگا. تو وہی یہاں پر مراد ہے الا من تولی, ہاں جو آدمی روگردانی کرے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا, یا اللہ تعالیٰ اسے بڑے عذاب سے دوچار کرے گا. ان الینا ایابہم, پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الینا ایابہم, میری طرف ہی ان کو لوٹ کر کے آنا ہے. ان الینا, بے شک ہماری طرف ان کا لوٹ کر کے آنا ہے, یا ہماری طرف ان کا لوٹ کر کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, اور پھر ہمارے اوپر ان کا حساب لینا ہے, یعنی کہ پھر میں کیا ہے ان کا حساب لوں گا. تو یہ آیت تھی سورۃ الغاشیہ جو ہم نے پڑھی, جس کا مفہوم ہم نے سمجھا, ترجمہ جس کا سمجھا, ترجمہ اس کے مفہوم, اور اس سے جڑی بہت ساری چیزیں ہم نے کیا ہے اس میں پڑھی. یہاں پر اگلی آیت جو ہے یہ سورۃ الفجر ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, جو ہمارے کانوں پہ اکثر سنائی دیتی ہیں, ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں, اکثر ان کی تلاوت کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے. انسان کو چاہیے کہ ضرور ان آیتوں کو, ایسے تو پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کو سمجھے, اس کو پڑھے. جیسا کہ ہمارے جو سلف تھے, جو صحابہ کرام تھے, ان کا جیسا کہ طریقہ تھا کہ وہ 10 آیتوں سے 10 آیتوں کو تجاوز نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ اس کو سیکھ نہ لیتے, اس کو سمجھ نہ لیتے اور اس پر عمل پیرا نہ ہوتے. تو یہی ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. تو یہ قرآن جو ہے اسی لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھا جائے. پڑھنے پر تو اس پہ عبادت ہے ہی, اس کی تلاوت پر, لیکن ساتھ ساتھ میں یہی کافی نہیں ہے, ضروری ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے.
اور اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو اس پر عمل کیا جائے، ان کو اپنی زندگی میں لایا جائے، یہی اس قرآن کا مقصد ہے، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ایک ہماری زندگی کے ہر قدم پر ہماری اس میں کیا ہے رہنمائی موجود ہے۔ تو قرآن اسی لیے ہے۔ تو اور یہ خاص کر کے یہ آیتیں جو کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، تو ان کے اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کا مفہوم بھی سنیں، مفہوم بھی سمجھیں کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی، اس میں کیا موٹے طور پر اس میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ اگلی والی جو آیت ہے اس کا نام ہے الفجر، سورۃ الفجر، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی کہ مکی دور میں یہ بھی صورت نام، یہ ہجرت سے پہلے کی نازل ہے۔ مکی اور مدنی کیا ہوتا ہے؟ مکی یہ صورتوں کے سامنے لکھا ہوتا ہے مکی یا مدنی۔ مکی مدنی کے بارے میں اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس میں علماء کی جو ہے کافی اختلاف ہے، مطلب ان کی الگ الگ تعریفات ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بہتر تعریف یہی ہے کہ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس مدنی صورت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی ہوتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ اور سورۃ الفجر اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس صورت کا نام سورۃ الفجر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو پہلی آیت ہے، ایک سب سے پہلی آیت، اسی کے اندر لفظ فجر کا ذکر ہے، تو بس اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الفجر رکھا گیا ہے۔ صورتوں کا نام کوئی بہت ضروری نہیں کہ بس صورت کے اندر کوئی ادنا سی چیز ہوتی ہے، کوئی چھوٹی سی مناسبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ پچھلی صورت میں جیسے کہ الغاشیہ پہلی آیت میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام الغاشیہ رکھا گیا، اور یہاں پر الفجر ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الفجر رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پڑھتے ہیں اس کی کچھ آیتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر، اللہ تعالیٰ یہاں بھی کئی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے باتوں کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ اسلوب قسم کے ذریعے سے باتوں کو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کچھ چیزوں کی، اور اس کے بعد کیا ہے جس بات کو کہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو اور موقت بنا سکے، اس میں کوئی شک نہ رہے، سامنے والے کو شک نہ ہو کہ میں بات جو کہہ رہا ہوں اس میں کچھ جھوٹ کا التباس ہو، نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جھوٹ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے وہ تو سچ ہوگی، چاہے اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ کہے یا بغیر قسم کے ساتھ کہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں، چاہے وہ قسم کے ساتھ ہو یا بغیر قسم کے ہو، وہ بھی باتیں 100% صحیح ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ قسم کا سہارا لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ قسم، اپنی بات کو جو ہے قسم کے اسلوب میں سامنے والے کو کہنا، یہ کلام عرب کا ایک طریقہ تھا اس وقت جس وقت قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن جو ہے نازل ہوا اسی کلام اہل عرب کی جو زبان عربی زبان تھی اسی اعتبار سے، تو اسی طرز کو اسی اسلوب میں چونکہ قرآن نازل ہوا تھا، اسی لیے کیا ہے وہی اسلوب قرآن میں بھی اپنایا گیا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے قسم، پھر ایک بار کہوں کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ یہاں غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی اسماء جو اس کی صفات ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی قسم کھائیں، تو ہمارے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو آدمی اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے گا تو وہ کفر کا ارتکاب کرے گا یا شرک کا ارتکاب کرے گا، تو بہت ہی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ وہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، چاہے فجر کی قسم کھائے یا کسی اور چیز کی قسم کھائے، یہ اللہ کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے نہیں جائز ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ والفجر، اور اس سے مراد جو یہاں پر ہے فجر سے مراد یہ مطلق فجر مراد ہے۔ فجر کا مطلب اس میں کوئی کسی خاص دن کی فجر مراد نہیں ہے، بالکل مطلق مراد ہے، کسی بھی دن کی فجر ہو سکتی ہے۔ تو والفجر قسم ہے فجر کی، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اور کسی کی قسم کھا رہا ہے تو کہہ رہے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی جو عربی کے 12 مہینے ہیں اس میں ذوالحجہ جو آخری مہینہ ہے اس کی جو ابتدائی شروعاتی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں اس سے، ولیال عشر، اور 10 رات قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو اس میں یہی مراد ہے جن کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں حدیثوں میں کافی کچھ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 راتوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں۔
حتیٰ کہ دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان مال و جان دونوں لے جائے اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے، تو یہ اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو ولیال عشر، تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ لیال عشر سے مراد یہ عشر ذو الحجہ ہے، یعنی کہ ذو الحجہ کے ابتدائی جو 10 راتیں ہیں وہی مراد ہیں۔ اس کے بعد اگر کہ والشفع والوتر، والشفع والوتر، اور شفع کے معنی جفت، یعنی کہ ڈبل جو 2 ہوتا ہے اس کو کیا ہے شفع کہتے ہیں، والوتر یعنی کہ 2 ہے، 4 ہے، 6، اس طرح سے جو جفت اعداد ہیں وہ مراد ہے۔ والشفع، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، وتر معنی طاق، یعنی کہ جیسے 1 3، تو اس طرح سے تو قسم ہے، اور ایسے ہی جفت اور طاق کی، اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہے، یعنی کہ جو جفت یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ 4 6 8 اس طرح سے، اور جو وتر ہے یعنی کہ 1 اور 3 اور اس طرح سے جو اعداد ہیں یہ مراد ہے۔ تو اس سے وہی معنی ہو گیا کہ اعداد 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کوئی عدد جفت ہوگا یا کوئی عدد طاق ہوگا۔ ایک کیا ہے، یہ طاق ہے، 2 جفت ہے، 3 طاق ہے، 4 جفت ہے، 5 طاق ہے، 6 جفت ہے، 7 طاق ہے، 8 جفت ہے، اور 9 طاق ہے، 10 جفت ہے، 11 طاق ہے، 12 جفت ہے، 13 طاق ہے، 14 جفت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے تمام اعداد ہوتے ہیں، تو ان اعداد کی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح سے واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، سرا یسری کے معنی چلنا، تو واللیل اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، یعنی جب آئے اور جب جائے، کیونکہ سارا یسری کے معنی چلنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے۔ یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے جو آیتیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔